حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تو یہ دیکھے کہ حق تعالی شانہ کسی گناہ گار پر اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی وسعت فرما رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر راحت کے ہر قسم کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھیں اترانے لگے تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ حیرت میں رہ گئے۔ ترجمہ: اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے زمانہ میں تھیں پیغمبر بھیجے تھے، مگر انہوں نے ان پیغمبروں کو نہ مانا، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری وغیرہ مصائب میں مبتلا کیا اور ان سختیوں کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ لوگ ڈھیلے پڑ جائیں کہ آفتے آنے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، مگر وہ اس پر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پس جب ان کو ہماری طرف سے سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی تاکہ ان کی آہوزاری اور عاجزی اور توبہ سے ان کا قصور معاف کر دیا جاتا، لیکن ان کے دل تو ویسے ہی سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال بد کو جن میں وہ مبتلا تھے اور ان کی حرکتوں کو ان کی نگاہ میں آراستہ کر کے دکھاتا رہا۔ پس جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو پیغمبروں کی طرف سے نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر راحت و آرام اور عیش و عشرت کی ہر چیز کے دروازے کھول دیے، جس سے وہ عیش پرستی میں خوب مست ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ جو ان کو دی گئی تھی خوب اترانے اور اکڑنے لگے تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ایسا فوری عذاب ایک دم ان پر مسلط کر دیا کہ ان کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی۔ پھر تو ہمارے فوری عذاب سے ظالموں کی بالکل جڑ کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود عیش و عشرت اور راحت کے اسباب کا ہونا بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے جس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ بڑی ہی خطرہ کی چیز ہے، اس لیے کہ اس میں اکثر فوری عذاب آدمی پر ایسا مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ حیران کھڑا رہ جاتا ہے اور کوئی راستہ اس کو اس آفت سے بچنے کا نہیں ملتا، اس لیے اس سے بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان میں میانہ روی اور عفت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی قوم کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس میں خیانت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی اس حرکت پر خوب خوش ہونے لگتے ہیں تو ایک دم ان پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس پر وسعت کی جائے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ہلاکت کا پیش خیمہ ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، اور جس پر تنگی ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مہلت ہے وہ سمجھدار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، یا اللہ جو مجھ پر ایمان لائے اور ان احکامات کو سچا جانے جو میں لایا ہوں تو اس کو مال کم عطا کر، اولاد کم عطا کر، اور اپنی ملاقات کا شوق اس کو زیادہ دے، اور جو مجھ پر ایمان نہ لائے اور ان احکامات کو سچا نہ جانے اس کو مال بھی زیادہ دے، اولاد بھی زیادہ دے، اور اس کی عمر بھی زیادہ کر۔ بہرحال معاصی کی کثرت کے ساتھ گناہوں کا ہونا زیادہ خطرناک ہے، اور ایسے وقت میں بہت زیادہ توبہ استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی فاجر کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر رشک نہ کرو، تمہیں خبر نہیں کہ وہ مرنے کے بعد کس مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔